اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس مقام پر اور کوئی تفسیر ان کی صفات بیان نہیں کی گئی، کیونکہ ایک صفت رسول اللہ ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام صفات آپ میں جمع ہو گئی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ غور کریں، جس طرح پہلا جملہ محمد الرسول اللہ ہے، اس پر ایمان ضروری ہے، جو اس کا انکار کرے اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جس طرح اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح دوسرا جملہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع میں ہیں، سجدوں میں ہیں، یعنی ان کا اکثر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا ہے، رکوع و سجود میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ظاہر ان کا یہ ہے کہ رکوع و سجود میں ہے، اور باطن ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامات ان کے چہروں میں نظر آتی ہیں، سجدوں کے نشانات، ان کی علامات ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات ہیں، یعنی سجدے کرتے ہیں، ان کے ماتھوں پر محراب بن جاتے ہیں، یا ماتھوں پر اور ان کے چہرے پر ایمان کی رونق نظر آتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفت اللہ رب العزت نے تورات میں بیان کی ہے۔ آپ غور کریں، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے تذکرے پہلی کتب میں موجود تھے، اسی طرح صرف آپ کے تذکرے ہی نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کے تذکرے بھی پہلی کتابوں میں موجود تھے۔ ایک تورات میں یہ بات موجود تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، احمد ان کا نام ہوگا، اور ان کی جو امت ہوگی ان میں جو سب سے عظیم افراد ہوں گے وہ ان کے صحابہ ہوں گے، اور ان صحابہ کی صفات میں ایک صفت یہ ہوگی کہ ان کے ماتھوں پر محراب ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع سجدے میں ہوں گے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والے ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفت تورات میں ہوگی۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی صفت انجیل میں کیا ہوگی؟ انجیل میں بھی ان کی صفت ہے کزرع، ایک ایسی کھیتی ہے، اخرج شطأہ فآزرہ، جس نے اپنی کومپل کو نکالا اور پھر وہ مضبوط ہوئی، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوی علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراء، وہ کسانوں کو بڑا خوش کرتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ایسی ہے کہ ایک کسان ہے، اس نے بیج ڈالا ہے، اور پھر وہ چھوٹی سی کومپلیں نکلی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بن گئی ہیں، اور ان کو بیجنے والا، اس کا آغاز کرنے والا کسان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ مثال رکھی تاکہ ان کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلا دیں۔ اب پوری مثال کس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اللہ تعالیٰ نے جو تورات اور انجیل میں بیان کی، ان کی صفات کی عملی صورت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے بنے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دن فجر کی نماز کے وقت جب امام تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور مقتدی تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ سارے پیچھے ہیں،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کا آخری دن اپنے گھر سے کھڑکی کو پردہ پیچھے ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا اور آپ مسکرائے۔ یعجب الزراء، وہی بیج جو آپ نے مکے کی وادی میں اکیلے تنہا شروع کیا تھا، آج سینکڑوں لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے کافروں کو اللہ غصہ دلا دے۔ اب جو شخص صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ کر غصے میں آتا ہے، ان کا دل جلتا ہے، ان کا سینہ کڑتا ہے، اس کا دل پر پتھر رکھ کے جس کو رضی اللہ عنہ کہنا پڑتا ہے، اسے یہ آیت ذرا اپنے بارے میں سوچنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے جو صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، یہ آیت اس پر فٹ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب یہ آیت کلیئر کٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں رحماء بینہم قرار دیا اور ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں بیان کیے، اور ان کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، کفار ان کی وجہ سے غیظ و غضب میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور مغفرت عطا کریں گے اور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور اسی پارے کی اگلی صورت سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 3، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یقیناً جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پس رکھتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ رب العزت نے امتحان لے لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور دلوں کے اندر کیا چیک کیا؟ تقوی چیک کیا۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ آیت نمبر 3 سورۃ الحجرات۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جیسا امتحان ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ممتحن ہوتا ہے۔ اگر ناظرے کا امتحان ہے تو ایک حافظ اس سے لے لے گا، اور اگر حفظ کا امتحان ہے تو ایک قاری اس سے لے گا، تجوید پڑھا ہوا لے گا، اور اگر تجوید کا امتحان ہے تو جو سبع عشرہ کیا ہوئے ہے بڑا قاری ہے وہ لے گا، اور اگر سبع عشرہ کا امتحان ہے تو بہت بڑا جو قاری اس فن کا ماہر ہوگا وہ لے گا۔ اسی طرح اگر پرائمری کلاس کا امتحان ہو تو میٹرک پاس لے لے گا، اور اگر میٹرک کا امتحان ہو تو پھر کوئی ایم اے پاس لے گا، اور اگر ایم اے کا امتحان ہو تو ایم فل پاس، پی ایچ ڈی پاس لے گا، اور اگر پی ایچ ڈی کا امتحان ہو تو بڑے بڑے پروفیسر مل کر اس کا امتحان لیں۔ اب امتحان ایسا عظیم تھا کہ ساری انسانیت مل جاتی تو دلوں کے راز نہیں جان سکتی تھی۔ انسان، جن، فرشتے، پوری مخلوقات کوئی بھی غیب کو نہیں جانتی، تو امتحان اس قدر بڑا تھا، اس لیے ممتحن بھی بڑا ہوا۔ امتحان اللہ رب العزت نے لیا، اور وہ امتحان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیا، اور اس امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا رزلٹ کیا دیا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہی ہیں جن کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ رب العزت تو چہرے نہیں دیکھتے، نہ کوئی خاندان دیکھتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری جسم نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اعمال دیکھے اور ان کے دلوں کا امتحان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر ان کو رزلٹ یہ سنایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر ان کو اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 7 میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اکثر باتوں میں وہ پیغمبر تمہاری ہی اطاعت کرے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر، فسق اور عصیان، نافرمانی کو ناپسند کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی تو رشد و ہدایت والے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ والد بھی ہوں گے، آپ ماں بھی ہوں گی، یہ والدین اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، میاں اپنے خاوند کے لیے، خاوند اپنے بیوی کے لیے، میاں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے خاوند کے لیے کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کے لیے پسند کیا ہے۔ اب پسند کرنے والی صحابہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جن کے لیے پسند کیا جا رہا ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے بے پناہ محبت ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی امانت داری کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ فرمایا حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، محبوب بنا دیا تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو۔ یا رب، جب آپ نے صحابہ کے لیے ایمان پسند کیا تو پھر آپ نے اس کو کیسے کہاں رکھا؟ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بلاغت کا ایک اصول ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ نکھر جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل اتنے پاک، صاف اور عظیم تھے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ ایمان ان کے دلوں میں رکھا تو ایمان خوبصورت ہو گیا، یعنی ایمان جگمگانے لگ گیا ان کے دلوں کی وجہ سے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات کر دی۔ آپ دنیا کے اندر ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا لباس خوبصورت انسان پہنتا ہے تو وہ لباس کی تعریف ہوتی ہے کہ کتنا خوبصورت لباس ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے وہ ایمان جیسی عظیم نعمت جب صحابہ کے دلوں میں رکھی تو فرمایا وہ ایمان جگمگانے لگ گیا۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر، فسق اور عصیان، نافرمانی کو ناپسند کیا۔ اولئک هم الراشدون، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہی رشد و ہدایت والے، یہ تمام صحابہ رشد و ہدایت والے، اور یہ تمام صحابہ اللہ کے مقرب بندے۔ ایک اور آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سورۃ الانعام ہے، 7واں پارہ ہے، اور 52، 53 اور 54، 52، 53، 54، یہ 3 آیات اکٹھی ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر علیہ السلام، ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ یریدون وجہ، وہ تو اس کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب مشرکین مکہ کے سرداروں نے یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں، آپ کی مجلس اٹینڈ کریں، آپ کے واعظ کو سنیں، آپ کی دعوت کے اوپر غور و فکر کریں، تو پھر ہماری ایک شرط ہے کہ جب ہم بیٹھیں تو یہ غریب، فقیر، مسکین صحابہ آپ کے پاس نہ آئیں۔ آپ نے یہ سوچا کہ اگر ان کے نہ آنے سے وہ میری بات سن لیں اور وہ جنت میں چلے جائیں اور ان کی آخرت سنور جائے تو ہو سکتا ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہو، تو میں ایسا کرنے کا سوچ لیتا ہوں۔ آسمان سے قرآن اترا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وَلَا تَطْرُد، نہ آپ نے پیچھے کرنا، آپ نے دور نہیں کرنا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ کون صحابہ؟ جن کا ظاہر یہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کی پکار میں لگے رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا باطن کیا ہے؟ یریدون وجہ، وہ اس کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی
اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ رب العزت کے چہرے کے دیدار کے لیے تڑپ جاتے۔ ما علیک من حساب من شیء، اگر وہ کافر نہیں مانتے، نہ مانے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اس جملے پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے ان کو دور نہیں کرنا۔ اگر آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے سے دور کر دیا، فتکون من الظالمین، کیا ترجمہ ہے؟ تو آپ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر آپ نے ان صحابہ کو حقیر سمجھا اور ان کو آپ نے اپنے سے دور کر دیا، فتکون من الظالمین، تو اگر کوئی آج کہے میں اس صحابی سے محبت نہیں کرتا، میرا اس کا نام لے کر دل جلتا ہے، یا اس کو رضی اللہ عنہ کہنے سے میرا دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہوں، اور میں تو ان کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا، میں ان کی کیٹیگری میں نہیں رہنا چاہتا، میں ان کی صف میں نہیں جانا چاہتا، اس آدمی کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ان کو دور نہ کریں، اگر آپ نے دور کیا تو آپ بھی فتکون من الظالمین۔ اور ہم بھی اپنی اولادوں کو کہتے ہیں نا، فلاں کے پاس بیٹھنا اور فلاں کے پاس نہ بیٹھنا، وہ اچھی دوستی ہے وہ لگا کے رکھنا، وہ برے دوست ہیں اس بری محفل سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے گا، ان کی مجلس میں رہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، حکم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنے آپ کو ان صحابہ کے درمیان میں روک کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ 54 نمبر آیت، 54 نمبر آیت۔ عام اصول یہ ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، عام اصول یہ ہے کھڑا بیٹھے کو سلام کرے گا، عام اصول یہ ہے کہ آنے والا پہلے سے موجود افراد کو سلام کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں اس آیت کا ترجمہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ 54 نمبر آیت وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحابہ جب آپ کے پاس آئیں، تو جب آئے تو حق کس کا ہے سلام کہنا؟ آنے والے کا، کیونکہ آپ بیٹھے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اور چھوٹے کون ہیں؟ صحابہ۔ بڑے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے پر لازم ہے بڑے کو سلام کرے، آنے والے پر لازم ہے بیٹھے کو سلام کرے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دل جوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، ان کو ڈھارس باندھنے کے لیے، ان کو اپنائیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صحابہ آپ کے پاس آئے نا، اصل ذمہ داری تو ان کی ہے کہ وہ سلام کہیں، لیکن فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ نے ان کے دل جوئی کے لیے آپ نے ان کو سلام کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ یا رب ان کو سلامت رکھ۔ کیوں؟ آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اور سلام علیکم کہیں کہ اے صحابہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ حق تو صحابہ کا تھا سلام کہنے کا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا آپ ان کو کہہ دیں۔ کیوں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے، کبھی ان کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، کبھی ان کو لوہے کی سلاخوں کے ساتھ داغا جاتا ہے، کبھی ان کی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کبھی ان کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کبھی ان کی اولاد کو چھینا جاتا ہے، کبھی ان کے والدین سے دور کیا جاتا ہے، کبھی ان کی جائیدادوں کو ان سے قبض کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں اور ستم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ایک مرتبہ ان کو سلام کہتے ہیں، ان کو سارے غم بھول جاتے ہیں، ان کے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں،
ان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ حضور ہمیں سلام کریں، وہ آپ کے اس جملے کی وجہ سے، وہ آپ کے اس قول کی وجہ سے اپنے سارے غم بھول بیٹھتے ہیں اور وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کے لیے دعا کیجئے نا، آپ ان کو سلام کہا کریں۔ جب پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہے کہ صحابہ کو سلام کہیں اور ان کے لیے دعا کریں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اب ان کے لیے زبان درازی کرے، تبرہ کرے، زبان غلط کھولے، اس آدمی کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کو وہ صحابہ اور ان کا ایمان کتنا پسند آیا ہوگا کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کر کے کہا کہ جب صحابہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو سلام کہنا ہے، اور ان کو بتا دو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر دیا ہے۔ اور ان کو یہ بھی بتا دو انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، اگر کسی سے نادانی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر کے اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ اور بھی بہت ساری آیات قرآن مجید کی ہیں، ایک صرف آخری آیت، ویسے تو لوگوں نے اور علماء نے اور میں نے خود ایک دن پڑھی 100 سے زیادہ آیات ہم نے اکٹھی کی ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے۔ تو میں ایک آخری آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 100 ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے جو 113 نمبر پہ نازل ہونے والی ہے اس کا نام سورۃ توبہ ہے۔ اور یہ سورت کب نازل ہونی شروع ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 22ویں سال اور ہجرت کے 9ویں سال اس کا آغاز ہوا۔ آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو آپ 10 سال رہے، دوسرے سال میں غزوہ بدر ہوا، تیسرے سال میں غزوہ احد ہوا، 5ویں سال میں خندق ہوا، 6 سال میں آپ نے خیبر کی جنگ لڑی، اور 7ویں میں عمرۃ القضاء کیا، 8ویں سال میں آپ نے مکہ فتح کیا، 8ویں سال رمضان میں مکہ فتح کیا، اور اس سال کسی نے حج نہیں کیا۔ اگلے سال 9 ہجری میں حج کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے سورۃ توبہ کی آیات کا نزول ہوا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو بتا دو کہ جتنے معاہدے ہیں 4 مہینے کے بعد ختم۔ یہ سورت 9 ہجری کے آخر میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ اب کرتے کرتے اس کی 100 نمبر آیت آئی، تو لازمی ڈیفینیٹلی 9 کا آخری مہینہ تھا یا 10 کا آغاز تھا۔ اور اس سورت کے آغاز سے پہلے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، سیدہ ہند رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور بھی سینکڑوں صحابہ کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے مسلمان ہوئے کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ اب ان کے مسلمان ہونے کے بعد ایک آیت کریمہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ انصار میں سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ۔ والذین اتبعوہم باحسان، جب یہ آیت نازل ہوئی 9 ہجری کا اختتام یا 10 کا آغاز، اور اس وقت اللہ رب العزت فرما رہے اور جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ کے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے۔ اب یہ والذین اتبعوہم باحسان میں وہ سارے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے،
معافی مانگ کر مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے درجات بلند کر دیے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ راتوں رات بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے کیونکہ ان کے گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ راضیہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی پاسٹ، جو کام ہو چکا۔ اب جو کام ہو چکا ہو اس کے بارے میں شک نہیں ہوتا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ آیت سورۃ توبہ ہے، یہ ہمارا وجدان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں اس کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ ان سب کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور آیت نمبر 100 ہے، ہمارے وجدان کے مطابق اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ چونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور اب ان کے 100/100 نمبر آ گئے، تو ان کو 100 نمبر آیت میں بیان کیا۔ اب یہ آیت تمام صحابہ کے حوالے سے 20 آیات ہیں، لیکن اس ایک آیت کے اوپر اگر فوکس کر لیا جائے کہ یہ آیت، یہ سورت 113 نمبر پہ نازل ہونے والی سورت ہے، 14 میں سے 113، 114 میں سے 113، اور یہ سورت آخر میں نازل ہونے والی ہے، اور 9 ہجری کا اختتام اور 10 ہجری کا آغاز۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جتنے صحابہ کے حوالے سے بات کی، وہ تمام صحابہ اس وقت تک جو مسلمان ہو چکے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، یہ کنفرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، ہمیں بھی ان سے راضی ہونا لازم اور ضروری ہے۔